تو بات شروع کرتے ہیں 2007 سے، اسلام آباد کی ایک گرم رات۔ جی لال مسجد سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور سیدھا ایک چینی مساج پارلر پر چھاپا مارتے ہیں، اور وہاں سے 7 چینی شہریوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، لیکن اس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے پاکستانی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان ایک خونی جنگ شروع کر دی، اور اس سب کے پیچھے جو دباؤ تھا وہ تھا پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین کا۔ اچھا، جی، اور یہ واقعہ اس رشتے کی اصل نوعیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری دوستی۔ جی ہاں، یہ نعرہ تو بہت مشہور ہے۔ لیکن اس واقعے نے دکھایا کہ چین کا اثر و رسوخ صرف سفارتی بیانات تک محدود نہیں ہے۔ بیجنگ نے صدر مشرف پر براہ راست اور شدید دباؤ ڈالا کہ ان شہریوں کو فوری بازیاب کرایا جائے۔ بالکل، اسی دباؤ کے نتیجے میں آپریشن سائلنس ہوا، اور اس کے بعد جو ملک میں خودکش حملوں کی لہر شروع ہوئی، اس نے تو پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چین پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی پر براہ راست اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ اس صلاحیت کو استعمال کرنے سے ہچکچاتا بھی نہیں جب اس کے اپنے مفادات خطرے میں ہوں۔ تو آج ہم اسی رشتے کی تہوں کو ذرا کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اس مشہور نعرے کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے؟ جی، اور اس کے لیے جو ہماری گفتگو کی بنیاد ہے وہ اینڈرو اسمال کی ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے، دی چائنا پاکستان ایکسس۔ اچھا، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس رشتے کی پیچیدگیوں اور تضادات کو بیان کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اس ہر موسم کی دوستی کی بنیاد آخر ہے کیا، اور یہ وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے۔ اور یہ صرف دو ملکوں کی کہانی تو نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ دراصل ایشیا کی بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس کی کہانی ہے، جس کی بنیاد مشترکہ نظریات پر کم اور ایک مشترکہ دشمن یعنی بھارت پر زیادہ رکھی گئی ہے۔ تو پھر اسی مشترکہ دشمنی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوستی کی اصل بنیاد 1962 کی چین بھارت جنگ میں رکھی گئی۔ جی، اس سے پہلے تعلقات کچھ خاص نہیں تھے۔ تو اس جنگ میں ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں، اس جنگ میں سب کچھ بدل دیا۔ ایک طرف پاکستان نے دیکھا کہ چین بھارت کو عسکری طور پر شکست دے سکتا ہے، اور دوسری طرف چین نے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو پہچانا۔ بالکل، چین نے دیکھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں بھارت کو مصروف رکھنے کے لیے ایک بہترین پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس جنگ کے فوراً بعد کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا؟ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سرحدی تنازع تھا، جو دہائیوں سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ جنگ کے بعد وہ تنازع حیران کن طور پر چند مہینوں میں حل ہو گیا۔ اچھا، اور اس میں پاکستان کو شکسا گام وادی کا ایک بڑا علاقہ بھی مل گیا تھا۔ جی، جس پر بھارت آج بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ اس نئے رشتے کا پہلا، یوں سمجھیں، ٹھوس ثبوت تھا۔ اور پھر 3 سال بعد 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس رشتے کی پہلی آزمائش بھی آ گئی۔ صحیح۔ امریکہ، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اس نے تو الٹا پاکستان پر پابندیاں لگا دیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے پاکستانی عوام کے ذہنوں میں چین کی تصویر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ چین نے براہ راست فوجی مداخلت تو نہیں کی، لیکن اس نے بھارت کو ایک سخت الٹیمیٹم دیا کہ اگر جنگ بندی نہ کی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ جی، اس دھمکی نے جنگ کے نتیجے پر شاید زیادہ اثر نہ ڈالا ہو، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات بہت گہرے تھے۔ ایک طرف امریکہ تھا جو اپنے اتحادی کو بیچ منجدھار میں چھوڑ گیا، اور دوسری طرف چین تھا جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا نظر آیا۔ بالکل، اسی فرق نے چین کو پاکستان میں ایک قابل اعتبار ہر موسم کے دوست کے طور پر منوا لیا۔ لیکن ہر دوستی کی طرح اس کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور 1971 کی جنگ نے شاید ان حدود کو بالکل واضح کر دیا۔ درست، جب پاکستان دولخت ہو رہا تھا تب سب کی نظریں چین پر تھیں، مگر چین مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت چین خود ایک بہت بڑے اندرونی بحران سے گزر رہا تھا۔ ماؤ زے تنگ کے جو نامزد جانشین تھے لن بیاؤ، جی، ان کا واقعہ؟ انہوں نے مبینہ طور پر بغاوت کی کوشش کی اور فرار ہوتے ہوئے ایک جہاز حادثے میں مارے گئے۔ تو بیجنگ کی پوری قیادت اس بحران میں الجھی ہوئی تھی، اور وہ سوویت یونین کے ساتھ ایک نئی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، جس نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا۔ بالکل۔ اس لیے چین نے صرف سفارتی اور کچھ فوجی ساز و سامان کی مدد دی، لیکن براہ راست مداخلت سے گریز کیا۔
تو 1971 کی شکست سے پاکستان نے ایک سبق سیکھا کہ روایتی جنگ میں وہ اکیلے ہو سکتے ہیں، اور چین انہیں ان کی اپنی پیدا کردہ مشکلات سے نکالنے نہیں آئے گا۔ جی، اور اسی احساس نے ایک نئی ضرورت پیدا کی، ایک زیادہ خفیہ اور زیادہ مہلک ضرورت کی۔ کیا یہیں سے ایٹمی تعاون کی کہانی شروع ہوتی ہے؟ بالکل یہیں سے۔ 1971 کی شکست کے بعد بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ پاکستان کو احساس ہو گیا تھا کہ بھارت کی روایتی فوجی برتری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حتمی ہتھیار چاہیے، اور یہ وہ تحفہ تھا جو اسے صرف چین ہی دے سکتا تھا۔ جی۔ تو اب آتے ہیں اس رشتے کے بالکل مرکز پر، وہ چیز جس نے اس شراکت داری کو ایک عام اتحاد سے کہیں زیادہ گہرا بنا دیا، ایٹم بم۔ صحیح۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ چین نے نہ صرف یورینیم افزودہ کرنے کے لیے ہزاروں رنگ میگنٹس دیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے ایک چینی ایٹمی وار ہیڈ CHIC-4 کا مکمل ٹیسٹڈ شدہ ڈیزائن پاکستان کو دے دیا۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک بڑی مدد ہے۔ یہ اسٹریٹجک شراکت داری کی انتہا تھی، اور کئی سالوں تک دنیا اس کے ٹھوس ثبوت تلاش کرتی رہی۔ اور وہ ثبوت ملا بھی تو بڑے ڈرامائی انداز میں، 2004 میں لیبیا سے۔ جی ہاں، جب معمر قذافی کے جوہری پروگرام کو ختم کیا جا رہا تھا تو تفتیش کاروں کو ایٹمی وار ہیڈ کے ڈیزائن کے بلو پرنٹس ملے، اور وہ دستاویزات چینی زبان میں تھے، لیبیا میں۔ بالکل۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ دستاویزات ایک عام سے سفید پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں تھے، جس پر اسلام آباد کے ایک درزی کا نام لکھا تھا، گڈ لکس فیبرکس اینڈ ٹیلرز۔ جی، نام، پتہ اور فون نمبر سمیت۔ یہ تو کسی جاسوسی فلم کا سین لگتا ہے۔ مطلب ایک درزی کے تھیلے نے ایٹمی پھیلاؤ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو فاش کر دیا۔ شاید اس وقت وہ لوگ کچھ زیادہ ہی بے فکر ہو گئے تھے، لیکن اس ایک تھیلے نے مغرب کے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا کہ چین صرف ایک سپلائر نہیں بلکہ AQ خان نیٹ ورک کا سرپرست رہا ہے۔ اس نے ناقابل تردید ثبوت دے دیا۔ جی، کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی تھی اور کس کے ذریعے پھیلائی جا رہی تھی۔ جوہری پروگرام کے علاوہ کتاب میں میزائل ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں چین کی مدد شاید اس سے بھی زیادہ اہم تھی۔ بالکل، کیونکہ ایٹم بم بنانا ایک بات ہے، اسے ہدف تک پہنچانا بالکل دوسری۔ چین نے پاکستان کو M11 اور M9 جیسے ٹھوس ایندھن والے بیلسٹک میزائل فراہم کیے۔ اور یہ کوئی پرانی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ وہ میزائل تھے جو اس وقت چینی فوج خود استعمال کر رہی تھی۔ اس اقدام نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل دیا۔ اور پاکستان کو پہلی بار بھارت کے بڑے شہروں کو نشانہ بنانے کی قابل اعتماد صلاحیت مل گئی۔ جی۔ تبھی ایک چینی جنرل کا وہ مشہور جملہ ہے کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ جس طرح امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے، اس کی بقا کو یقینی بناتا ہے، اسے جدید ترین ٹیکنالوجی دیتا ہے، اسی طرح چین جنوبی ایشیا میں پاکستان کو دیکھتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا اتحادی جس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مدد کے لیے تمام بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی جوہری اور میزائل تعاون اس رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، ہر دوستی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جو چیزیں کبھی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اثاثہ تھیں، وہی اب اس دوستی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہی ہیں۔ اور آپ کا اشارہ اسلامی عسکریت پسندی کی طرف ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اس رشتے کا سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے خطرناک پہلو ہے۔ چین کا سب سے بڑا اندرونی سیکیورٹی خطرہ اس کے مسلم اکثریتی صوبے سنشیانگ سے ہے، ایغور علیحدگی پسندی۔ جی، اور اس مسئلے کے تار براہ راست پاکستان سے جڑے ہیں۔ وہ کیسے؟ تاریخی طور پر تو پاکستان نے ایغور مسلمانوں کی مدد ہی کی تھی۔ ہاں، 1980 کی دہائی تک پاکستان سنشیانگ کے مسلمانوں کے لیے بیرونی دنیا اور مذہبی تعلیم کا ایک گیٹ وے تھا۔ ہزاروں یوگر طلباء پاکستانی مدرسوں میں پڑھنے آتے تھے۔ لیکن پھر سوویت افغان جنگ کے بعد حالات بدل گئے۔ جی، یہی راستہ انتہا پسندی سے جڑ دیا۔ کالعدم تنظیم ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ETIM کے جنگجوؤں نے پہلے افغانستان اور پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لے لی۔ اور یہاں چین کا رویہ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب کے مطابق وہ ایک طرح کا دوہرا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ کیسے؟
ایک طرف تو وہ پاکستان پر ETM کے خلاف سخت کارروائی کے لیے مسلسل دباؤ ڈالتا ہے، جیسے لال مسجد کا واقعہ تھا، بالکل، اور دوسری طرف چین نے خطے میں موجود دیگر عسکریت پسند گروپوں، خاص طور پر افغان طالبان کے ساتھ خفیہ رابطے بھی قائم کیے۔ اچھا، ان رابطوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک سمجھوتا کرنا کہ آپ ہمارے ملک میں حملے نہ کریں اور ETM کے جنگجوؤں کو مدد نہ دیں، بدلے میں ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی عملیت پسندانہ حکمت عملی ہے۔ لیکن کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں چین کے ساتھ پوری طرح شفاف ہے؟ کیونکہ چین کو ہمیشہ یہ شبہ رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ عناصر ان گروپوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دونوں ممالک کے درمیان شدید عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ یعنی چینی حکام کو لگتا ہے کہ پاکستان ETM کو مکمل طور پر ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک چینی ماہر کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستانی حکام سے ETM کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات سے خوش نہیں ہیں۔ یہ درار اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو جس عسکریت پسندی کو کبھی پاکستان نے اسٹریٹجک گہرائی کے لیے استعمال کیا، وہی اب اس کے سب سے قریبی دوست کے ساتھ تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ جی۔ اچھا، یہ تو ہوئی فوجی اور سیکیورٹی تعلقات کی بات۔ اگر ہم معیشت کی طرف آئیں تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ یہ اس رشتے کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ اتنے گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات حیران کن حد تک کمزور رہے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ کئی دہائیوں تک چین کے ساتھ پاکستان کی تجارت بھارت کے ساتھ چین کی تجارت کا محض ایک چھوٹا سا حصہ تھی۔ جی، 5واں یا 6واں حصہ، اور چینی سرمایہ کاری بھی ان بلند و بانگ دعووں کے مقابلے میں بہت کم رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف پاکستان کے معاشی حالات، یا چین خود اس رشتے کو معیشت سے زیادہ سیکیورٹی تک محدود رکھنا چاہتا تھا؟ دیکھیں، یہ دونوں کا مرکب ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیکیورٹی، سیاسی عدم استحکام اور پالیسیوں پر ہمیشہ گہرے خدشات رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ چین کے لیے پاکستان کی اصل قیمت اس کی جغرافیائی پوزیشن ہے، اس کی مارکیٹ نہیں۔ تو ان کا فوکس ہمیشہ اسٹریٹجک منصوبوں پر رہا۔ بالکل، حقیقی تجارتی انضمام پر نہیں۔ لیکن ہمیں تو ہمیشہ CPEC یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے۔ کیا یہ سب بیانات حقیقت سے زیادہ سیاسی ہیں؟ CPEC یقیناً ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ CPEC سے پہلے بھی 2 بڑے میگا پروجیکٹس تھے، شاہراہ قراقرم اور گوادر پورٹ۔ شاہراہ قراقرم، جسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے؟ جی، انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، لیکن تجارتی لحاظ سے یہ تقریباً غیر فعال ہے۔ اس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک تجارتی شاہراہ سے زیادہ ایک اسٹریٹجک اور سیاسی منصوبہ ہے۔ اور گوادر پورٹ کا بھی یہی حال رہا؟ اسے تو نیا دبئی بنانے کے خواب دکھائے گئے تھے۔ بالکل، چین نے اسے بنانے میں مدد دی، لیکن کئی سالوں تک یہ بندرگاہ عملی طور پر ویران پڑی رہی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک، بلوچ علیحدگی پسندوں کے حملے، جنہوں نے 2004 میں چینی انجینئرز کو ہلاک کر دیا تھا، اور دوسرا، وہاں بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی تھی۔ سڑکیں، بجلی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہ منصوبے معاشی طور پر اتنے قابل عمل نہیں تو چین ان میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا؟ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اگر معیشت نہیں تو کیا؟ اصل مقصد ہے چین کے طویل مدتی اسٹریٹجک عزائم۔ گوادر کی مثال لیں۔ اس کی اہمیت آبنائے ہارموز کے قریب ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ چین کو بحر ہند تک براہ راست رسائی دیتا ہے۔ اچھا۔ 2011 میں ایک واقعہ ہوا جس نے بیجنگ کی سوچ کو بدل دیا۔ جب لیبیا میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو چین کو وہاں سے اپنے 35,000 شہریوں کو نکالنا پڑا۔ یہ تو ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا۔ بہت بڑا اور مشکل، اور اس نے چین کو شدت سے یہ احساس دلایا کہ اسے دنیا بھر میں اپنے شہریوں اور مفادات کے تحفظ کے لیے بیرون ملک بحری اڈوں اور لاجسٹک سہولیات کی ضرورت ہے۔ اور گوادر اس کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک چینی بحریہ کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسی لیے تمام تر سیکیورٹی خطرات اور معاشی مشکلات کے باوجود چین نے CPEC کے تحت گوادر کا کنٹرول سنبھالا اور وہاں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔
تو سی پیک جیسے منصوبے بظاہر اقتصادی ہیں، لیکن ان کی بنیاد گہری اسٹریٹجک سوچ پر رکھی گئی ہے۔ جی، جس میں پاکستان چین کے عالمی عزائم کے لیے ایک اہم جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چین اور پاکستان کا رشتہ جذباتی نعروں سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور عملیت پسندانہ ہے۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری ہے جو مشترکہ دشمنی پر قائم ہوئی، جوہری تعاون سے پختہ ہوئی اور اب اس کریت پسندی کے چیلنج اور چین کے عالمی عزائم سے ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر موسم کی دوستی وقت کے ساتھ کافی بدل گئی ہے۔ یہ اب صرف بھارت کے خلاف ایک دفاعی اتحاد نہیں رہا۔ نہیں، اب یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی شراکت داری بن چکا ہے جس میں پاکستان چین کے ایک عالمی طاقت بننے کے عظیم منصوبے میں ایک اہم، شاید ناگزیر کردار ادا کر رہا ہے۔ چاہے وہ کردار ایک راہداری کا ہو، ایک بحری اڈے کا ہو، یا اقوام متحدہ میں ایک قابل اعتماد ووٹ کا۔ بالکل، اور یہ دوستی پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک اسٹریٹجک اثاثہ رہی ہے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کے بعد ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ جیسے جیسے چین ایک عالمی سپر پاور بن رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کی مخاصمت بڑھ رہی ہے، کیا پاکستان اس کے لیے ہمیشہ ایک قابل اعتماد اتحادی ہی رہے گا؟ یا پھر ایک ایسی خطرناک ذمہ داری بن جائے گا جسے سنبھالنا مشکل ہو؟ جی، کیا پاکستان چین کے عالمی عزائم کو پورا کرنے کے لیے ایک سیڑھی ہے، یا ایک ایسا دلدلی میدان جہاں چین کے بڑے منصوبے ناکام بھی ہو سکتے ہیں؟